اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ ارطغرل ارطغرل ارطغرل، عثمان عثمان عثمان۔ کیا تم نے ارطغرل کے سارے سیزن دیکھ لیے ہیں؟ کیا تم نے عثمان کرلس کی نئی قسط دیکھ لی ہے؟ عثمان کرلس کی نئی قسط کب آ رہی ہے؟ کیا اگلی قسط میں بانگسی بھائی شہید ہونے والے ہیں؟ یہ ہیں وہ باتیں جو آج کل ہر نوجوان، ہر بہن، ہر بھائی کی زبان پر جاری ہیں۔ ارطغرل غازی اور عثمان کرلس ایک ایسا ڈرامہ کہ جس نے دنیا بھر میں کروڑ ہا شائقین کو اٹریکٹ کر لیا ہے۔ ایک ایسا ڈرامہ کہ جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا ہے۔ ایک ایسا ڈرامہ کہ جس نے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ اور لالی ووڈ کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک ایسا ڈرامہ کہ جس نے امت مسلمہ کے جوانوں میں ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ اندرا گاندھی نے ایک بار کہا تھا کہ ہمیں پاکستان کو ختم کرنے کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے، ہماری فلمیں اور ڈرامے ہی پاکستان کو ختم کر دیں گے، دو قومی نظریے کو بحیرہ عرب میں ڈبو کر رکھ دیں گے۔ اور حقیقت میں ایسا ہو بھی رہا تھا۔ ان کی فلموں اور ڈراموں کے پیچھے پوری قوم بھاگ رہی تھی۔ ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں سٹار پلس کی دیوانی ہو چکی تھی۔ پلس پر ڈرامے دیکھنا وہ نہیں بھولا کرتی تھی۔ اور پھر ارطغرل آ گیا، کرلس عثمان آ گیا، ایک ایسے ماحول میں کہ جب خود پاکستان کی فلم اور ڈرامہ انڈسٹری ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی پیروڈی میں لگی ہوئی تھی۔ پاکستان کے اداکار اور اداکارائیں انڈیا میں جا کر ان کی فلموں میں، ان کے ڈراموں میں، ان کے سٹیجز پر کام کرنے کو قابل فخر سمجھتے تھے۔ ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستانی ڈراموں اور فلموں پر ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی چھاپ لگی ہوئی تھی، کافرانہ طور طریقے، ہندوانہ طور طریقے ہماری فلموں اور ڈراموں میں دکھائے جا رہے تھے۔ ایک ایسے وقت میں کہ جب کوئی مثبت تفریح نہیں مل رہی تھی، ایک ایسے ماحول میں کہ جب ہماری فلموں اور ڈراموں میں اور سٹیج ڈراموں پر بد کرداری، فحاشی، عریانی، بے حیائی، بد اخلاقی، بدتمیزی، بدماشی، غنڈہ گردی، جرائم اور گناہوں کو دکھایا جا رہا تھا، ایسے ماحول میں اس ڈرامے کی اشد ضرورت تھی۔ ترک کے اداکاروں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت اداکاری کر کے ہمارے دلوں کو جیت لیا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے بچے جو ٹام اینڈ جیری، بھیم، موٹو پتلو کے جادو میں جکڑے ہوئے تھے، اب وہ معصوم، وہ ننھے منھے بچے بھی ارطغرل اور عثمان کرلس ڈرامے کو بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے لکڑی کی تلواریں بنا کر وہ ان اداکاروں اور ان اداکاروں کی پیروڈی کرتے ہیں، وہ شمشیر زنی سیکھتے ہیں، بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تکبیر کے نعرے لگاتے ہیں۔
وہ تہذیب و تمدن کو سیکھ رہے ہیں، وہ محبت کو سیکھ رہے ہیں، وہ اسلامی تعلیمات کو سیکھ رہے ہیں، وہ جن کے ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں ایک استاد ہوں اور میں نے خود پیپر چیک کرتے ہوئے کئی بار دیکھا کہ ہمارے بچے ایسے جملے لکھتے تھے، رام بھلے کرے گا، بھگوان بچائے گا، نعوذ باللہ۔ آج وہی بچے اللہ اور اس کے رسول کا نام انتہائی محبت اور عقیدت سے لیتے ہیں۔ ترکوں کا کہ جنہوں نے ہمیں اتنا اچھا ڈرامہ دیا ہے، ورنہ یہاں تو موم بتی مافیا اور آنٹیز ہمارا جسم ہماری مرضی کے کھوکھلے گھٹیا نعرے لگاتے پھرتے تھے۔ مغربی ثقافتی یلغار نے اسلامی اقدار کو ختم کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہندوانہ کافرانہ طور طریقے فلموں اور ڈراموں کے ذریعے ہماری روایات کو پامال کرتے ہوئے تھے۔ تو ایسے میں اس ڈرامے کی، ارطغرل ڈرامے کی، عثمان قرنس کی، ایسے کرداروں کی اشد ضرورت تھی۔ تو قابل صد تحسین ہیں ترک اداکار، ترک ڈرامہ انڈسٹری کہ جنہوں نے ہمیں اتنی خوبصورت تفریح مہیا کی۔ نوجوان نسل قائد اعظم کے فرزندوں، اقبال کے شاہینوں، مولانا مودودی کے جانثاروں اور ملت اسلامیہ کے جان بازوں کے جسموں میں ایک نئی روح پھونک دی اس ڈرامے نے۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ تمدن آفرین خلاق کے آئینے جہاں داری، تمدن آفرین خلاق کے آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا۔ ترکوں کا شکریہ، اس ڈرامے میں کام کرنے والے تمام اداکاروں کا شکریہ، سلیمان شاہ، ہائمہ آنا، ارطغرل، سیلجن خاتون، بامسی، روشان، عبدالرحمن، تورگت، آرتک اور عثمان بے، سامسا چاوش، بالا خاتون، ایاز، حلیمہ خاتون وغیرہ وغیرہ جیسے تمام اداکاروں کا شکریہ، جنہوں نے ہمیں سکھا دیا کہ بہادری کیا ہوتی ہے، ہمیں سکھایا کہ محبت حقیقی کس چیز کا نام ہے، جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ مرتے وقت، شہادت کے وقت کلمہ شہادت پڑھنا کیا ہوتا ہے، جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ محمد کے اسم گرامی کا تقدس کیا ہے، جنہوں نے بچوں کی تربیت کر کے رکھ دی، جنہوں نے حق کی خاطر ڈٹ جانا سکھا دیا، جنہوں نے انصاف کا علم بلند کرنا سکھا دیا، جنہوں نے تیروں کے سامنے نعرہ تکبیر لگانا سکھا دیا، جنہوں نے دوستی کی خاطر جان قربان کرنا سکھا دیا، جنہوں نے سکھا دیا کہ سازشوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اور دوغلو، سادتین کو پیک، اورال اور اس طرح کے دوسرے غداروں کا کلا کما کیسے کرنا ہے، انہوں نے ہمیں سکھا دیا کہ دشمنوں کی چالوں کو کیسے سمجھنا ہے۔ فلم اور ڈرامہ بنانے کا مقصد اگر واضح ہو، مقصد اگر نیک ہو
تو اس کے نتائج بھی اچھے آتے ہیں۔ شکریہ بوزداغ محمد، سلام عقیدت کہ تم نے ترکی میں بیٹھ کر ہم پاکستانیوں کو بھی، ہم پاکستانی بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو ایمان کی نئی روشنی سے روشناس کر دیا۔ شکریہ رجب طیب اردگان، تم نے اقبال کے شہینوں کو پھر سے بالوں پر ادا کر دیے۔ یہ یاد رکھیں، پردہ اسکرین جو کچھ آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں، آپ کی قوم، آپ کی نسل، آپ کے بچے وہ ذہن نشین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ڈرامے کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ ہماری تاریخ کیا تھی، ہمارے اسلاف کی تاریخ کیا تھی، انہوں نے کس طرح منگولوں، عیسائیوں، رومیوں کو شکستیں دی تھیں، ان پر کس طرح سے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن وہ پھر بھی پہاڑوں کی طرح کھڑے رہے، قائم دائم رہے۔ آج پاکستان کی فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کو رہنمائی کی ضرورت ہے، اچھے رائٹرز کی ضرورت ہے، با مقصد تحریروں کی ضرورت ہے، خوبصورت مقاصد کے ساتھ فلمیں اور ڈرامے بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر پاکستان کی فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری عروج چاہتی ہے تو وہ اپنی روایات پر، اپنی ثقافت پر، تہذیب پر، تمدن پر، اسلام پر، اسلامی تعلیمات پر، اسلامی کرداروں پر ڈرامے اور فلمیں بنائے تو انشاءاللہ اس کو بھی وہ عزت مل سکتی ہے جو ترکوں کو حاصل ہوگی۔ آج ترکی کے وہ اداکار کہیں بھی آتے ہیں تو لوگ پلکیں بچھاتے ہیں، لوگ ان پر پھول پھینکتے ہیں۔ کیوں نہیں ہمارے یہاں ایسا کردار کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ ہماری فلموں میں ایسا کوئی کردار کیوں نہیں ہے کہ جب وہ بھی کہیں جائیں تو ان کو بھی اسی طرح احترام ملے؟ اگر ہم بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی ثقافتی یلغار کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی روایات کو فلموں اور ڈراموں کے ذریعے زندہ کرنا ہوگا۔ ارطغرل اور کورلوس عثمان جیسے ڈرامے بنانا بہت ضروری ہے تاکہ مغربی تہذیب کے منہ پر تمانچہ مارا جا سکے، تاکہ مغربی ثقافت کی یلغار کو روکا جا سکے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔